لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بے شک ان لوگوں کی داستانوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، نیز ہر چیز کی وضاحت اور ایمان والوں کے حق میں ہدایت اور رحمت ہے۔ لقد كان فی قصصہم، مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصوں یا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں ان صاحب عقل و خرد لوگوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے اور جن کی عقلیں محسوس پرستی سے خالی ہیں۔ کیا فرما برداری کے نتیجے میں کنویں کی تاریکی سے نکال کر تخت شاہی پہ پہنچا دینا اور صبر کے نتیجے میں عزت و سلامتی والی زندگی اور اعلیٰ مقام عطا کر دینا اور مکر و فریب کی پاداش میں ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈھکیل دینا کم عبرت آفری ہے، کم عبرت کی بات ہے؟ یقیناً اس کے اندر بہت زیادہ عبرت ہے۔ ہر عقل مند آدمی بہت ہی زیادہ اس کے اندر اپنے حکمت و عبرت کے سبق ڈھونڈ سکتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اور اس میں بیان کردہ واقعات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنایا ہوا یا ان کا گڑھا ہوا نعوذ باللہ نہیں ہے، جیسا کہ کافر لوگ خیال کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن بذات خود اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سب پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ خصوصاً یوسف علیہ السلام کا قصہ تو وہب بن منبہ کی روایت کے مطابق پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ کہہ دینا کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام ہے، نعوذ باللہ، یہ غلط بات ہے، بلکہ یہ تو کہاں کی عقل مندی کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ اتنی وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات یہاں پر یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست بات اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تو واضح ہے کہ تورات اور زبور اور تمام آسمانی کتابیں کے اندر جو قصے بیان کیے گئے ہیں اور جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئی ہیں وہ ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب یعنی قرآن کریم۔ تو تصدیق الذی بین یدیہ سے مراد تورات اور زبور اور تمام آسمانی کتابیں ہیں جو پچھلے انبیاءوں پر نازل ہوئی ہیں۔ نیز و تفصیل کل شیء، اس سے مراد یہ ہے کہ دین کی ساری ضروریات کی ساری چیزیں، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات اور معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، معاشرت سے ہو، حکومت سے ہو، سیاست سے ہو، اصولی اعتبار سے تمام کی تمام باتیں اور تمام کے تمام اصول قرآن کریم میں موجود ہے، چاہے براہ راست ہو یا حدیث رسول کے ذریعے ہو یا اجماع امت کے ذریعے ہو یا قیاس کے واسطے سے ہو، کیونکہ حدیث سے ثابت شدہ جو بھی مسئلہ ہے وہ بھی قرآن کریم ہی سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کا کہا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہا مانو۔ اسی طرح ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس کام کے کرنے کا حکم دے اسے اختیار کرو اور جس کام سے منع کر دے اس سے ہٹ جاؤ، باز رہو۔ اور اجماع امت سے ثابت شدہ ہونے والے احکام بھی قرآن کریم ہی کا اصل میں حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ظہور ہدایت کے بعد جو شخص رسول سے کٹ جائے گا اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو اسی کی اختیار کردہ راہ پر پھر دیں گے۔ اور قیاس جو صحیح ہو اس سے ثابت شدہ مسئلہ بھی اصل میں قرآن کریم ہی سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ،
تو حقیقت میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے مآخذ عطا فرمائے ہیں اس سے علم کا حصول گویا کہ قرآن کریم ہی کا حصول ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی بات کو پکڑنے کے لیے اصولی طور پر قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی حصہ وہ پکڑ کر ہی بات کو آگے بڑھا سکے گا۔ پتہ چلا کہ ہر چیز کی جڑ اور ہر چیز کی بنیاد اور ہر چیز کا اصل اصول قرآن کریم ہی ہے، اسی لیے وہ تفصیل کل شیء یعنی ہر چیز کی تفصیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور پھر مومنین کے لیے یعنی قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان۔ قرآن کریم ضلالت و گمراہی اور شرک و کفر کی تاریکی سے نکال کر سیدھے راستے اور ایمان کی روشنی عطا کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامرانیوں سے نوازنے والا ہے ان لوگوں کو جو اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور دل و جان سے اسے اور اس کے احکامات کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم کی ہدایت اور رحمت تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے عام ہے ہی، مگر اس ہدایت کو پانے کے لیے، اس سے نفع یاب ہونے کے لیے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس پر حقیقت میں ایمان لاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر مومنین کا تذکرہ فرمایا۔ امام ابو منصور ماتوریدی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قریش اور اہل مکہ کی ایذاؤں پر صبر کی تلقین ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تو دین میں ان کے موافق تھے اور ایک ہی باپ کے اولاد تھے، اس کے باوجود انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکر و فریب کیا اور کس قدر تکلیف پہنچائی، جبکہ وہ اپنے فعل کی شناعت و قباحت اور برائی سے خوب واقف تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تکلیفوں پر صبر کیا، بالآخر معاف بھی کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی قوم کی تکلیفوں اور قوم کے معاملات پر صبر کرے، کیونکہ یہ تو کافر و جاہل ہے، جانتے نہیں ہیں اور اپنے فعل کی شناعت و قباحت اور برائی سے بھی ناواقف ہے، اس لیے تو اس کو اچھا سمجھ کر وہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ یوسف واقعی قرآن کریم کے اندر بہت ہی زبردست صورت ہے، اس سے ہمیں سبق لینے والا اور ہر مزاج کا آدمی اس کو پڑھ کر اپنے زندگی کی کامیابی کا سامان، اور ہر عمر کے آدمی کے لیے اس کے اندر درس و عبرت موجود ہے۔ جس کو جتنی عقل کی گہرائی اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی اسی کے اعتبار سے وہ اس کے اندر ڈوبتا جائے گا اور اپنے سبق کے راہوں کو تلاش کر کر اپنی منزلوں تک پہنچتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔